جی ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ کے ساتھ چھٹا لیکچر جو کہ ہمارا سیکرٹس آف سکسیسفل لائف سیریز کا لیکچر ہے وہ لے کر حاضر ہے، اور آج کا لیکچر جو ہے جی یہ ایک انتہائی دلچسپ ایشو پر ہے۔ آپ نے یقیناً اگر آپ کے پاس معمولی سا بھی تاریخ کا نالج ہے تو آپ نے چانکیہ یا کوتلیہ کا نام سنا ہوگا، اسے وشنو گپتا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ ایک 2300 سال یعنی کہ 23 سینچریز اولڈ شخص ہے۔ یہ ہمارے ٹیکسلا کے علاقے میں پیدا ہوا، یہیں پر اس نے تعلیم حاصل کی۔ تو آپ میں سے وہ لوگ جو ٹیکسلا کے جو آثار قدیمہ ہے ان کو وزٹ کیا ہوا ہے تو وہاں پر ایک جو سب سے مشہور جگہ ہے وہ جولیا یونیورسٹی، جو کہ بدھسٹ کی قدیم ترین یونیورسٹیز اور عبادت گاہوں میں شمار ہوتی ہے، اس میں خود اس نے پڑھا بھی، اور اس کے بعد وہ لیکچر یعنی کہ وہیں پر وہ پروفیسر بھی رہا، ٹیچر بھی رہا، اور پروفیسر اور ٹیچر ہونے کی وجہ سے اس کو آچاریہ چانکیہ یا پھر آچاریہ کوتلیہ یا آچاریہ وشنو گپتا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تو یقیناً دیکھیں کہ وہ شخص ہندو تھا، اور اسی وجہ سے اس کا جو وزڈم ہے، حالانکہ ہماری جو انٹلیکچوئلز کی تعلیم و تحقیق اور گورننس کا یعنی کہ حکومت کرنے کے آرٹس کے متعلق جو علم ہے اس میں سب سے جو پرانے مفکرین ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ جو چانکیہ ہے یہ ارسطو کا ہم اثر تھا، اور یہ یقیناً آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ اسکندر جب سب کانٹیننٹ میں آیا ہے، جب اس نے بر صغیر کو فتح کیا ہے تو اس وقت یہ موجود تھا، بلکہ اس وقت یہ جولیا یونیورسٹی جو ہے اس میں پڑھاتا تھا، اور اس کے جو بڑے بڑے شاگرد ہیں اگرچہ اس میں سینکڑوں لوگ شامل تھے، لیکن ایک جو بہت بڑا نام ہے وہ چندر گپت موریہ کا نام ہے۔ تو اس نے بھی چونکہ آرٹ آف گورننس جو ہے حکومت کرنے کے فن پر کتاب لکھی جس کا نام ارتھ شاسترا تھا، پھر اس نے اپنی زندگی کے تجربات جو ہیں ان کو بھی چانکیہ نیتی کے نام سے تحریر کیا، تو اس میں ہمیں مختلف باتیں بتائی کہ کس طریقے سے آپ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا سب سے پرانا جو آرٹ آف گورننس کا مفکر تھا، اس نے کامیابی حاصل کرنے کے جو سیکرٹ ہیں یا پرنسپلز ہیں وہ کیا کیا بتائے ہیں۔ تو خاص طور پہ اس نے 6 پرنسپلز پر بہت زیادہ زور دیا، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے پرنسپلز تھے۔ جی یہ ہمارا ہے جی چھٹا لیکچر جو ہے جی چانکیاز کوتلیہ 6 پرنسپلز فار سکسیس، یعنی کہ چانکیہ کوتلیہ کے کامیابی کے لیے 6 اصول۔ یقیناً چونکہ ہماری یہ جو لیکچر سیریز ہے یہ سیکرٹس آف سکسیسفل لائف کے حوالے سے ہے، تو یہ 6 پرنسپلز جو ہیں یہ آپ اگر ان میں سے کچھ کو اڈاپٹ کرنا چاہیں تو آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں، اور یقیناً یہ آپ کو زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے۔ تو اس میں کون کون سے اصول ہیں، اس سے پہلے کہ میں ان اصولوں پر بات کروں تو چلیں تھوڑی سی بات جو ہے ہم یہ جو چانکیہ ہے اس کے متعلق بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ چانکیہ جو اس کی جو تصویر ہے جی یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو چانکیہ کہا جاتا ہے، کوتلیہ کہا جاتا ہے، یا پھر وشنو گپتا کہا جاتا ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ 350 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 275 قبل مسیح میں اس کی وفات ہوئی، اور اس طریقے سے یہ شخص جو ہے تقریباً 125 سال زندہ رہا۔ تو اس طریقے سے اس شخص نے ایک انتہائی لمبی زندگی پائی تھی، اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ارسطاٹل یعنی کہ ارسطو اور الیگزینڈر یعنی کہ اسکندر اعظم جو ہے اس کا ہم اثر تھا۔ اور ایک نام جو آپ نے پنجاب کے
तारीख में पढ़ा होगा या सुना होगा वो राजा पोरस का है। ये राजा पोरस वही है जिसने सिकंदर आज़म का सब कॉन्टिनेंट में रास्ता रोका और जेलम के मकाम पर इसकी जो है सिकंदर आज़म के साथ जंग हुई। और ये जंग जो है अगरचे राजा पोरस जो है वो हार गया, लेकिन तारीख में उसका बहुत ज़्यादा नाम है, क्योंकि जब राजा पोरस जो है उसकी फ़ौज को शिकस्त हुई, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, वो ज़ख्मी हालत में था और उसको सिकंदर के सामने पेश किया गया। तो सिकंदर ने उससे पूछा कि बताओ आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांगते हैं, तो या मैं आपके साथ क्या सलूक करूं। तो उसने आगे से ये जवाब दिया कि आप मेरे साथ वही सलूक करें जो बादशाहों के साथ करते हैं। इस तरह सिकंदर उसकी जो बहादुरी है उससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ, यानी कि उसके ज़हन में ये आया कि एक शिकस्त खुर्दा शख्स जो है उसे पता है कि अब उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ी बहादुरी के साथ मुझसे बात कर रहा है। तो उसकी इस बहादुरी से मुतासर होकर सिकंदर ने उसके साथ सुलह कर ली और फिर उसकी जो सल्तनत थी उसको वापस कर दी, बल्कि बहुत सारे इलाके जो कि सिकंदर ने फतह किए थे वो भी उसको दे दिए और उसको इक़्तिदार में बरकरार रखा। तो आज भी तारीख़ के हवाले से ये बात बड़ी दिलचस्पी के साथ कही जाती है कि सिकंदर जो है उसने राजा पोरस से क्या कहा और राजा पोरस ने उसका जवाब क्या दिया। तो अक्सर इस चीज़ को राज बना दिया जाता है। तो आज मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि सिकंदर ने राजा पोरस से क्या कहा था, यानी कि उसने ये कहा था कि बताएं कि मैं आपके साथ क्या सलूक करूं, और राजा पोरस ने आगे से जो जवाब दिया था वो ये था कि आप वही सलूक करें जो बादशाहों के साथ करते हैं। तो आम तौर पर इससे मुराद ये ली जाती है कि बादशाह तो ज़ाहिर है जो शिकस्त खुर्दा बादशाह होता है उसको सिवाय कत्ल करने के कुछ नहीं करते, लेकिन इस सारी स्टोरी में ऐसा कतई तौर पे नहीं हुआ। तो इस तरह ये जो कोतलिया था, ये जो चाणक्य था, ये आज से तकरीबन 2300 साल पहले पैदा हुआ और सबसे पहले इसने तालीम जो है वो टेक्सला की जोलिया यूनिवर्सिटी से हासिल की और वहीं पर ये पढ़ाता रहा। और फिर ये कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य जो कि ख़ुद भी टेक्सला के करीब के इलाकों का ही रहने वाला था, उसने भी इससे तकरीबन 8 साल तक तालीम हासिल की। और बाद में इन लोगों ने, इन दो अशख़ास ने इकट्ठे मिलकर उस वक़्त के जो जनूबी हिंद की सल्तनत जिसे मगध स्टेट कहा जाता था, जो कि नंदा स्टेट जो है उसका, नंदा एम्पायर जो है उसका हिस्सा थी, उस पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। और ये वो वाहिद सबसे पहला दौर है सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में कि जब काबल से लेकर ढाका तक सारे का सारा जो सब कॉन्टिनेंट है वो चंद्रगुप्त मौर्य की सल्तनत में शामिल था। यानी कि ये पहली वो मिसाल थी जब यूनाइटेड इंडिया आपको देखने में मिलता है। तो ये शख्स जो है यानी कि चाणक्य या कोतलिया या विष्णुगुप्ता जो है, इसको फिर हमारे पास जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने इसको अपना वज़ीर आज़म बनाया। और इस शख्स की बड़ी दिलचस्प ज़िंदगी गुजरी है। और इस शख्स ने जब वज़ीर आज़म भी था तो सारी ज़िंदगी एक झोंपड़ी में गुजारी, ये कभी भी किसी महल में मुंतकिल नहीं हुआ। तो इस तरीके से इस शख्स ने ये साबित किया कि ज़िंदगी में जो कंसिस्टेंसी है, यानी कि जो मुस्तकिल मिजाजी है, उसको बरकरार रखना चाहिए। यानी कि इक़्तिदार जो है उसको इसने अपने हवास पर साबित ना होने जो है वो सवार ना होने दिया। तो यहाँ पर ये जो
दो तस्वीरें दी हैं, इनमें हमने दो इसके कोटेशंस भी दी हैं। एक उसने ये कहा कि एज सुन एज द फियर अप्रोचेस नियर अटैक एंड डिस्ट्रॉय इट। वो कहता है कि जैसे ही खौफ आपके करीब आ जाए, यानी कि ख़तरा आपके करीब आ जाए, तो फ़ौरन आप उस पर हमला करें और उसको डिस्ट्रॉय कर दें। और फिर उसकी एक और ये कोटेशन बड़ी मशहूर है कि ए मैन इज़ ग्रेट बाई डीड्स बाई नॉट बाई बर्थ, यानी कि एक शख्स जो है वो अपने कारनामों से पहचाना जाता है, ना कि उसकी पैदाइश की वजह से कि वो कितने बड़े ख़ानदान में पैदा हुआ। इसी तरह इस शख्स ने दो किताबें लिखी, जिनमें से एक जो है उसका नाम अर्थशास्त्र यानी कि साइंस ऑफ मटीरियल गेन्स या आर्ट ऑफ गवर्नेंस भी इसे कहा जाता है, और दूसरी जो है उसका है जी नीति शास्त्र और चाणक्य नीति, यानी कि उसकी अपनी जो ज़िंदगी है, उसके जो तजर्बात थे उनके मुताल्लिक़ उसने लिखा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन से 6 असूल हैं जो चाणक्य ने हमें बताए, जो कि ज़िंदगी में कामयाबी से किसी शख्स को हमकिनार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज़ मद्देनज़र रखें कि जब हम इल्म की बात करते हैं तो जो भी कोई फ़िलासफ़र होता है, हम उसके मज़हब की कतई तौर पर कोई केयर नहीं करते, हम ये देखते हैं कि उसकी तालीमात क्या थी। लेकिन इस शख्स के साथ बदकिस्मती के साथ ये हुआ, चूँकि ये हिंदू था और हमारी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दुश्मनी की वजह से इसका जितना जो आर्ट ऑफ गवर्नेंस है, जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, इंडिया की बिज़नेस लाइफ का हिस्सा है, और पूरी दुनिया में इसके प्रिंसिपल्स जो हैं अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन तमाम जो नज़रियात हैं उनको मजहबी बुनियादों पर नज़रअंदाज किया जाता है। हालांकि आज से 2300 साल पहले हमारा मौजूदा इस्लाम जो है वो मौजूदा फार्म में मौजूद नहीं था। चलिए, तो पहला असूल उसका ये है कि नेवर रिग्रेट फॉर पास्ट, कभी माजी पर मत पछताएं। दूसरा उसका असूल ये है जी मनी एक्वायर्ड थ्रू डिसीविंग एनीवन और अर्नड आफ्टर सेक्रीफाइसिंग योर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स इज़ नथिंग बट ए पॉइजन फॉर योर सक्सेस। वो कहता है कि वो रकम जो धोखे से या अपनी अक़दार और असूलों की कुर्बानी देकर हासिल की जाए, वो कामयाबी के लिए ज़हर कातिल है। फिर वो ये कि मकसद उसका ये है कि कभी आप अपने असूलों पर कंप्रोमाइज़ ना करें। तीसरा उसका असूल ये है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डीपली थिंक बिफोर टेकिंग एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन और स्पीकिंग ए वर्ड, यानी कि वो कहता है कि कोई फ़ैसला करने से पहले या बोलने से पहले अच्छी तरह गौर किया जाए। और ये इसके मतलब हमारे बहुत से मुहावरे भी मशहूर हैं। वो कहते हैं जी कि पहले सोचो और फिर बोलो। और इसी तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी एक कौल बड़ा मशहूर है कि सबसे पहले आप गौर व खौफ से को फ़ैसला करें, और जब आपको फ़ैसला कर लें तो फिर उस पर सख्ती के साथ अमल दरामद करें। तो चौथा प्रिंसिपल ये है कि even a non-venomous snake will never ditch itself by revealing it is not poisonous enough to kill you. Face is the first thing to cheat you. यानी कि ये शख्स कहता है कि एक गैर जहरीला सांप भी कभी नहीं बताता कि उसका जहर आपको मारने के लिए काफ़ी नहीं होता, या इसको आम तौर पर जो तर्जमा किया जाता है कि जो चेहरे हैं वो अक्सर धोखा देते हैं। तो पांचवा असूल ये है कि व्हाट पीपल स्टार्ट टॉकिंग about your good or bad, it means you have set on the right path. Successful person never awaits appreciation. यानी कि वो कहता है कि जब लोग आपके बुरे या भले का जिक्र करना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि आप दुरुस्त रास्ते पर हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कामयाब शख्स कभी तारीफ़ का इंतज़ार नहीं करता कि मेरी तारीफ़ की जाए और तब मैं कामयाबी के लिए कुछ करूं। और छठा और आखिरी असूल जो है वो कहता है जी कि एनिमिस्टी विद वीक पर्सन कैन प्रूव डेंजरस दैन स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन।
یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ کمزور آدمی کی دشمنی بچھو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سے اس کی مراد کیا تھی۔ مثلا اس نے جو پہلے یہ کہا کہ نیور ریگریٹ فار پاسٹ لیمنٹنگ آن wasted time or failures is mere wastage of more time، یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کا وقت گزر جائے تو پھر آپ اپنے ماضی پر مت پچھتائیں، بلکہ آپ کوشش کریں، مستقبل میں سخت محنت کریں، آپ کا جو پریزنٹ ہے، آج ہے، اس پر محنت کریں تاکہ آپ کو دوبارہ پچھتانا نہ پڑے۔ تو ایک محاورہ بھی ہے کہ جی ڈو ناٹ کرائی آن سپلٹ ملک، یعنی کہ آپ گئے وقت پر کبھی مت پچھتائیں۔ اور اسی طرح اس شخص نے یہ بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ کی کہ جب آپ اپنی کامیابی کے لیے اپنے اصولوں اور اقدار پر قربانی دیتے ہیں یا کمپرومائز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک زہر قاتل ہوتی ہے، بلکہ یہ میں آپ کو اس کے کچھ اصولوں پر مزید ہم بحث کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ دیکھیں کہ جو بااصول شخص ہے وہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ مرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو بے اصول شخص ہے وہ ہر روز اسے جینا اور مرنا پڑتا ہے۔ اور اس محاورے کا بیسیکلی یہی کانٹیکسٹ ہے۔ تو اس طرح وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ بددیانتی بے اصولی کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ زندگی میں شارٹ کٹس کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور آپ ہارڈ ورک اور محنت نہیں کرتے۔ اس طریقے سے آپ اپنی طاقت جو ہے اس پر ڈپینڈ کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب اس نے یہ کہا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یا بولنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لیں، تو اس نے کہا کہ جب بھی آپ ایسی صورتحال ہو، جب بھی آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے مقصد کا پتہ ہونا چاہیے، اور جو بھی آپ کو فیصلہ کرتے ہیں اس کے متعلق اس نے کہا کہ آپ اچھے طریقے سے سوچیں۔ اور اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو فیصلہ کرتے ہیں تو وہ صرف آپ پر ہی اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ آپ کے فیصلے یا دوسروں کے فیصلے جو ہیں وہ ہم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمارے فیصلے دوسروں پر بھی یقیناً اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اس نے کہا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ 3 سوال اپنے آپ سے کریں۔ What do I need to do، کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ What will be the outcome، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ What will be its worth، اور اس کی قدر و قیمت کیا، اہمیت کیا ہے۔ جب آپ ان 3 سوالوں کے جواب حاصل کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کسی کام کو یا پروجیکٹ کو شروع کریں گے تو یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں کامیاب ہونا کیوں ضروری ہے۔ پھر جی جو تیسرا اصول ہے اس نے کہا کہ فیس از دا فرسٹ تھنگ ٹو چیٹ یو۔ وہ کہتا ہے the person never put him in such a situation which he cannot handle۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی بھی، یعنی کہ اس میں دوسرے لفظوں میں یا سادہ لفظوں میں یہ کہا کہ کبھی بھی جو ایسا سانپ جو بالکل زہریلا نہیں ہوتا وہ آپ کو قطعی طور پر یہ نہیں بتائے گا کہ آپ اس کے ساتھ جو جی چاہے کہیں، وہ زہریلا نہیں۔ لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ جو کم زہریلا سانپ بھی ہے وہ ایون آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان ضرور پہنچا سکتا ہے۔ تو اس طرح اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی جو ہے ایسی بات پر ٹرسٹ نہ کریں، بلکہ آپ اپنے تجربے سے چیزوں کو دیکھیں اور عمل پیرا ہوں۔ اس کے بعد جی اس نے یہ کہا کہ جب لوگ آپ کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیابی کے راستے پر ہیں۔ اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ جو بھی کوئی کامیاب شخص ہوتا ہے کبھی وہ تعریف کا انتظار نہیں کرتا۔ کامیاب شخص اپنی محنت اپنے راستے پر گامزن رہتا ہے اور لوگ خود ہی اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کے جو بھی کارنامے ہیں ان کے اچھے یا برے ہونے کے متعلق کمنٹس کرتے ہیں۔ تو خاص طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب لوگوں میں کوئی شخص ڈسکس ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ہے جو دوسرے لوگوں سے نمایاں ہے۔ پھر جی اس کے بعد اس نے جو اگلی بات کہی وہ یہ تھی
کہ اس نے کہا جی کہ کبھی بھی آپ جو کمزور شخص ہے اس پر بھروسہ نہ کرے کہ اس کی جو دوستی جو ہے یا ایون جو دشمنی ہے وہ بچھو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ کمزور شخص جو ہے چونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تو نہ ہی وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہے، اور اس طرح وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ کو پیٹھ کے پیچھے سے یعنی کہ آپ کی بیک سے اٹیک کرے اور آپ کو نقصان پہنچائے۔ اور اس نے یہ کہا کہ کبھی بھی آپ اپنی جو بیک ہے یعنی کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو اتنا ایکسپوز مت کریں کہ کوئی شخص آپ کو پیچھے سے نقصان پہنچا دے۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جی چانکیہ جو ہے اس کو 6 اصول تھے۔ تو اس میں یہ ایک اور بات جو لاسٹ میں اس نے کہی، اس کی ہم جو مزید باتیں ہیں ان پر بات کریں گے۔ اس نے کہا جی کہ ایجوکیشن از دا بیسٹ فرینڈ، این ایجوکیٹڈ پرسن از ریسپیکٹڈ ایوری ویئر، ایجوکیشن بیٹس دا بیوٹی اینڈ دا یوتھ۔ یعنی کہ اس شخص نے کہا کہ ایجوکیشن سے اچھا ہمارا دوست کوئی نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم ایجوکیٹڈ ہیں تو ہماری ہر جگہ پر عزت ہوگی، اور ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مقابلے میں خوبصورتی اور جوانی کو بھی کوئی ترجیح نہیں دی جاتی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شخص ایک انتہائی بدصورت شخص تھا، جیسا کہ آپ کو اس کی تصویر سے بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس شخص نے اس دور میں تعلیم حاصل کی اور بالکل ایک عام شخص سے یہ وزیر اعظم کے عہدے پر چلا گیا، اور ایک لمبا عرصہ جو ہے یہ وزیر اعظم رہا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو موریہ امپائر تھا اس کے جو 3 حکمران تھے یہ ان کا وزیر اعظم یا ایڈوائزر رہا، جن میں چندر گپت موریہ تھا، اس کے بعد اشوکا تھا، اور اس کے بعد جو تیسرا حکمران جو تھا وہ بندوسارا تھا۔ تو اس طریقے سے اس شخص نے ایک لمبی زندگی پائی اور انتہائی کامیاب زندگی گزاری۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا ہمارا جو لیکچر ہے ختم کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی۔